السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک شکاری کے غلط نشانے کا پرملال احوال۔ شکار اکتوبر کے ایک سہانے دن کی صبح کی روشنی میں اس نے اپنے سامان چیک کیا۔ مختلف طرح کا سامان رکھنے کے لیے اس نے گول شکل کا تھیلا، بودی، چاقو، کھرپی، بیلچہ، کھانا اور پانی، میٹل ڈٹیکٹر، اس کے ڈولینٹ کیموفلاج کچن ٹیبل کی کرسی کی پشت پر ایک لٹک رہی تھی۔ اس کی اپنی جیکٹ یہ اس کے پاس اس وقت سے تھی جب وہ کارپول مائک سانگو بنا ہوا تھا۔ پہلی کچھ کافی پی لی جائے۔ اس کے ہاتھ فریج میں سیکس پیک کو نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے صرف دودھ ہی نکالا۔ اس نے سنک میں پڑے بیئر کے خالی کین کو باہر پھینک دیا اور پھر جلدی سے کوڑے کے تھیلے کو سائڈ پر کر دیا جس میں گزشتہ رات کے گناہوں کے ثبوت موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی بوڑھی ماں اسے دیکھتی، مائک نے ٹی وی آن کر دیا، لیکن فوراً ہی اسے والیوم کم کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ماں کی خوابگاہ سے زندگی کی کوئی علامت سننے کی کوشش کی، مگر وہ شاید سو رہی تھی۔ اپنی گرم انسٹنٹ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے مائک نے کچھ دیر چینل سرچ کی جب تک وہ مقامی نیوز اسٹیشن نہیں پہنچا۔ ایک مختصر سرخ اسکرٹ میں ایک خوبصورت نوجوان ایشیائی لڑکی براہ راست نشریات میں کچھ کہہ رہی تھی۔ مائک نے والیوم کو اتنا بلند کیا کہ وہ سن سکے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے پیچھے جنگل۔ اس نے اپنی ناک سے اشارہ کرتے ہوئے مختصر اپنے اطراف میں دیکھا تھا جو میرین انسپائرز اور پولیس والوں سے بھرا ہوا ہے۔ جانی اوڈم، جو ایک مسلح و خطرناک قاتل تھا، ایک پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث تھا، 4 ہفتوں سے کونو پہاڑوں میں روپوش تھا۔ اس وقت پولیس کے ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاتی آواز نے اسے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے مزید بتایا کہ مفرور کے سر پہ $2 لاکھ کا انعام ہے۔ مائک نے ٹی وی بند کرنے سے پہلے پولیس اہلکار کے قاتل کی تصویر کی ایک جھلک دیکھی۔ اداس آنکھیں مائک نے سوچا، اندھیرے اور گھنے پوکونو جنگل میں 4 ہفتوں تک رہنا اور پولیس کی نظروں سے خود کو بچائے رکھنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے آدمی کو لوہے کی طرح سخت جان ہونا ضروری ہے، بالکل میری طرح۔ باڈی بلڈر کا پوز بناتے ہوئے اسے اپنے کثرتی جسم پہ فخر محسوس ہوا۔ $2 لاکھ اپنے منڈے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ یہ رقم اس کے کتنے مسائل حل کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر سے تو نکل ہی جائے گا، یہ بات یقینی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک نئی پک اپ بھی خرید سکتا ہے۔ اس کی پک اپ اتنی کھٹارا ہو چکی ہے، اکثر تو مائک کو اسے اسٹارٹ کرنے میں ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ مائک اس دن اپنے لوازمات سمیت جس کام کے لیے نکلا تھا وہ ہمیشہ اس کے بدن میں ایک ہیجان سا دوڑا دیتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنے مخصوص جگہ تک جانے کے لیے اپنی کھٹارا پک اپ کی ڈرائیونگ سے بھی بجائے خوف زدہ ہونے کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پوکونو کے سب سے ویران علاقوں میں سے ایک جھیل شاوانی سے آگے پرانے کھنڈرات 5 میل کی کچی سڑک اس کے احتجاج کرتے پک اپ کو جھیل کے کنارے لے گئی، جہاں مائک نے اسے سڑک سے دور یوں کھڑا کر دیا۔ وہ تقریباً نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جھیل میں اس وقت ایک ہی ماہی گیری کشتی نکلی ہوئی تھی، مگر وہ ساحل سے کافی دور تھی۔ مائک کو شبہ تھا کہ اس کشتی پر موجود ماہی گیروں کی نظر شاید ہی اتنی تیز ہو وہ کہ اس کی سرگرمیاں دیکھ سکیں۔ اس نے کیچڑ زدہ پگڈنڈی پہ قدم جمائے۔ یہاں کے گھنے پودوں کی رنگت عجیب سا منظر پیش کرتی تھی، سبز، بھورے، پیلے، نارنجی، سرخ اور سرمئی، سبھی ایک دوسرے میں مماثلت اور مصادم لگتے تھے۔ پچھلے 3 سالوں میں 3 سمندری طوفانوں نے پگڈنڈی کے سرے پہ کھڑے پائن کے درختوں کو ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ڈیلاویز واٹر کیپ کا سائن بورڈ بھی اس کا شکار ہو کے ان پودوں اور اکھڑے درختوں کے درمیان کہیں اپنا وجود کھو چکا تھا۔ مائیکل جانتا تھا کہ اس جگہ کو تو ہائی جیکس بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ مائک کو یہ علاقہ پسند تھا، ایک الگ و پوشیدہ دنیا جس میں سے مکمل آزادی میسر تھی۔ کبھی کبھار کالے ریچھ کے علاوہ کوئی بھی اسے پریشان کرنے والا نہیں تھا۔ ویسے بھی ریچھ کے مقابلے میں اسے
یہاں کے لوگوں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، کم از کم ریچھ اس پر رپورٹ تو نہ کرتا کہ جو بھی تھا۔ بہرحال سرکاری زمینوں پہ کھدائی غیر قانونی تھی۔ وہ پرانے فارم ہاؤس کی چٹانی باقیات جو ایک چھوٹے سے نالے سے لگ گئی تھی اچانک ہی پگڈنڈی کے ایک کونے پہ نمودار ہوئیں تو اسے رکنا پڑا۔ ٹوٹی پھوٹی قدرتی پتھر کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے مائیکل نے اندازہ لگایا وہ 18ویں صدی کے اوائل یا شاید 17ویں صدی کی تعمیرات کی تھیں۔ یہاں کچھ خزانے ہونے چاہیے تھے۔ ابتدائی ڈچ آباد کا جو باغی اینڈرویس کے ہاتھوں ذبح ہو گئے تھے، کیا ان کے قیمتی سکے اب بھی زمین میں چھپے ہوں گے، یا شاید انگریز کسان انقلابی جنگ کے تشدد سے بھاگے ہوئے اپنی محنت سے کمائی گئی قیمتی چیزیں چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ سورج طلوع ہوا تو مائیکل کے ماتھے سے پسینے بہنے لگے۔ وہ احتیاط سے اپنا ڈیٹیکٹر کو بائیں سے دائیں گھما رہا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری تک اپنے ہیڈ فون میں زندگی کی علامت کا انتظار کرتے ہوئے اس نے خود کو 17ویں صدی میں موجود محسوس کیا۔ اسی وقت کسی خشک ٹہنی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ ہیڈ فون کی وجہ سے وہ اتنی واضح تو سنائی نہیں دی، مگر اس نے اسے اپنے خیالات سے ضرور چونک گیا۔ مائک نے دھیرے سے اپنے ہیڈ فون کو گردن میں ڈالا اور کان لگا کے سننے کی کوشش کی، مگر اب صرف ہوا سے سرسراتی درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ تھی یا پھر دور سے آتی کسی شکاری کی رائفل شاٹ کے راؤنڈ کی آواز۔ کچھ نہیں ہے مائیکی، کام پر فوکس کرو، خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھر سے ڈیٹیکٹر کو حرکت دینی شروع کی، اور تبھی اچانک تیز ہوتی بیپ نے اس کی دھڑکنیں بڑھا دی۔ یہاں یقیناً کچھ ہے۔ وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے احتیاط سے صحیح جگہ کا تعین کرنے لگا۔ ہیڈ فون واپس اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی کھرپی پکڑی اور گھٹنوں کے بل کھودنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں احتیاط سے اس نم مٹی میں قدیم ڈچ سکوں کو تلاش کر رہی تھیں کہ اس کے سماعت پر کسی سوکھی شاخ کے چٹکنے سے جھنجھنائے۔ اس بار یہ آواز کافی قریب سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ ساخت ہوئے آنکھ کے کونے سے بائیں جانب دیکھتے اسے تقریباً 25 گز دور کوئی سایہ نظر آیا۔ گردن مت موڑنا ورنہ خود کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک کالا ریچھ تھا؟ سوال اس کے ذہن میں آتے ہی اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے پھرتی سے اپنا بریسٹ پسٹل نکالا اور کھڑے ہوتے ہوئے چوکنا انداز میں اسی طرف دیکھا، لیکن اسے یکگونا راحت سی ملی، اس لیے کہ جو بھی چیز اسے نظر آئی تھی اب وہاں نہیں تھی، اور اسی لیے بھی کہ اب اسے گن نہیں چلانا پڑے گی۔ اس نے صبح ہیلمٹ میں کافی بندوقیں چلائی تھیں، کافی خون بہایا تھا، مگر اب وہ گن چلانے سے گریز کرنے لگا تھا۔ کیا یہ کمزوری تھی یا طاقت، خرابی یا خوبی؟ اگر ضروری ہو تو وہ اب بھی دفاع کے لیے گن استعمال کرے گا۔ یہ وہ سوال تھے جو اکثر خود سے کرتا تھا۔ اس نے دوبارہ نیچے دیکھا اور جھک کر مٹی ٹٹولنے لگا۔ اس کی انگلیوں میں تازہ کیچڑ میں کسی چیز سے ٹکرائیں۔ ایک سکہ تھا، ایک حقیقی سکہ۔ مائک نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، درختوں کی بلند بالا شاخوں سے اوپر نیلے آسمان کو فاتحانہ انداز میں دیکھا۔ تب ہی اس کی نظر اس شخص پہ پڑی۔ وہ دنگ رہ گیا، چیڑ کے درخت کے کاہی زدہ تنے پر ایک ہاتھ ٹکائے وہ کب سے وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سیکنڈ منٹ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ وہ آدمی قریب آیا، اپنا بایاں ہاتھ تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے۔ یہ شاید اس کے ہیلو کرنے کا انداز تھا۔ مائک اٹھ کھڑا ہوا، اس کی حرکت جان بوجھ کر اور سست ہو گئی۔ اس نے سکہ اپنی مٹھی میں یوں بیچ لیا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ وہ اس اجنبی کی اچانک آمد سے خود کو غیر آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک وجہ اس کے ہاتھ میں رائفل کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ اجنبی قریب بھی آ کر بھی خاموش کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بے چین نظریں تیزی سے مائک کے ڈفل بیگ، بیلچے، میٹل ڈیٹیکٹر اور مائک کی طرف جاتی رہیں۔ مائک نروس ہونے لگا۔ کیا یہ شخص مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔
اجنبی کی ہلکی نیلی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھی، بڑی بڑی اداس آنکھیں، شیو بڑی ہوئی اس کے دھسے ہوئے گالوں کی وجہ سے اس کا سر کسی کھوپڑی سے مشابہ نظر آنے لگا جس پر راکھ کی ایک پتلی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آدھی کھلی US آرمی جیکٹ سے کافی کھلی لگ رہی تھی، اس کا قد بھی کافی لمبا تھا۔ قریب آنے پہ مائیکل کو اندازہ ہوا کہ وہ اس سے بھی اونچا تھا۔ تو کیا تمہیں کچھ ملا؟ اس نے میٹل ڈیٹیکٹر کو دیکھتے ہوئے بالآخر لب کھولے۔ ایک زنگ آلود سکہ بس۔ تم شکار پہ نکلے ہو؟ مائک نے پوچھا۔ آدمی نے چند لمحے اس کے سوال پہ غور کیا۔ میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ کیسا جواب تھا؟ یا تو آپ شکار پہ نکلے تھے یا نہیں۔ مائک نے آدمی کی رائفل پر نظر ڈالی اور اسے ایک لمبی وردی کے تانبے کے رنگ کے دوربین کے ساتھ ایک طاقتور M14 اسنائپر رائفل کے طور پہ پہچانا۔ ایک شاندار ہتھیار، مائک نے سوچا، لیکن شکار کے لیے نہیں۔ اس کے ذہن میں خوبصورت ٹی وی رپورٹر کی تصویر چمکنے لگی۔ اجنبی سے دوستی کرو، کچھ اور معلومات حاصل کرو، اس کی چھٹی حص اس سے کہہ رہی تھی۔ میں مائک ہوں، اس نے اپنی آرمی کیپ کا ویزر اٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے اپنے پیلے ہونٹوں پر ایک عجیب جبرن مسکراہٹ بھی سجائی۔ میں جان ہوں، آدمی نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جانی۔ مائک نے اپنی قلیل مدت یادداشت پر لعنت بھیجی اور پچھتایا، کاش وہ اس بات پر توجہ دیتا کہ وہ خوبصورت رپورٹر آج صبح کیا کہہ رہی تھی۔ حالانکہ اسے مفرور کے سر پہ انعام کی رقم یاد تھی۔ تم یہاں کے رہنے والے ہو؟ مائک اب پرسکون ہو کے سوال کر رہا تھا۔ آدمی نے نیچے دیکھا، جیسے جواب اس کی ہیوی ڈیوٹی ہائیکنگ بوٹس کے پاس گرے ہوں، پتوں کے نیچے کہیں چھپا ہو۔ ایک طرف سے وہ دھیمے لہجے میں بولا، ایک طرح سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شخص یقیناً کچھ چھپا رہا تھا۔ جان نے اچانک چونک کر سر اٹھا کے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے مائک کے کانوں تک ہیلی کاپٹر کی تیز گھڑگھڑاہٹ پہنچی۔ ایک سیاہ اور سفید پولیس کا ہیلی کاپٹر ان کے سروں پر گونج رہا تھا۔ جان اپنی جگہ جم گیا جبکہ اس کی نظریں ہیلی کاپٹر کے پیچھا کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اپنی رائفل کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے۔ پولیس والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ محض ضروری مفرور قاتل ہی تھا جسے اس نے آج صبح خبروں میں دیکھا تھا، مسلح اور خطرناک۔ جان نے اپنی ان بڑی بڑی تھکی ہوئی آنکھوں سے دوبارہ مائک کی طرف دیکھا۔ مجھے جانا ہوگا، وہ مائک سے زیادہ اپنے آپ سے بڑبڑایا اور تیزی سے پگڈنڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ نے اسنائپر رائفل کو بیرل سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے بٹ کو تقریباً پتوں میں گھسیٹ رہا تھا۔ میں اسے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ FBI کی انتہائی مطلوب فہرست میں خطرناک مجرم ہے اور اس کی قیمت $2 لاکھ۔ میں اسے ایسے ہی دور جانے نہیں دے سکتا۔ اس خیال نے اس پر ہی جان سا طاری کر دیا۔ سخت مخملی کائٹ پہ صرف چند چھلانگوں میں چست اور پھر پتھریلے مائک نے اسے جا لیا، تھکے ہوئے اور مضطرب جان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ صورتحال سمجھ ہی نہیں پایا۔ مائک نے جان کی رائفل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے جان کے پنجوں کے پہنچ سے باہر نکالا۔ ایک زوردار جھٹکے سے اسے جان کے پنجوں سے باہر نکالا۔ یہ دیکھتے ہی جان کی آنکھیں حیرت، ہراس اور خوف میں بدل گئی۔ مائک اس کی رائفل پر قبضہ کرنے کے بعد اب سپاٹ چہرے لیے اسے گھور رہا تھا۔ جان کو بس ایک پل لگا سمجھنے میں۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور پگڈنڈی کے بیچ سرپٹ بھاگنے لگا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچنے کی شدت سے کوشش کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی اپنی ہی رائفل سے کوئی گولی اس کا شکار کر لے۔ مائک نے دیکھا کہ رائفل پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ یہ شخص مجھے محفوظ فاصلے سے نشانہ بنانے والا تھا، بزدل۔ جان کا دایاں بازو دیوار کے ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے غائب ہو گیا، پھر وہ دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اب اس کی بائیں ٹانگ سب جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی۔ یہ خطرناک قاتل 3 سیکنڈوں میں مائک کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، جسے پھر شاید ہی کوئی پکڑ پائے۔ اس کا شکار کائی سے ڈھکے ہوئے بلوط کے تنے پر چھلانگ لگاتا، پھسلتا گرتا دوبارہ اٹھا اور گھبراہٹ کے عالم میں
پیچھے مڑ کر دیکھتا مائک نے اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے اس آدمی کی رائفل کا وزن محسوس کیا۔ مضبوط تی سے رائفل پہ گرفت جمائے، اس کے رخسار کی ہڈی اسٹاک کی پالش شدہ گہرے بھورے رنگ کی لکڑی سے مس ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک ہی گولی چلائی، اس سے پہلے کہ مفرور گھنے پوکونو جنگلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ جب مائک قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ قاتل کا جسم اوندھا پڑا کانپ رہا تھا۔ مائک وہیں کھڑا جسم کے آخری جھٹکے دیکھ رہا تھا جب تک کہ وہ ساخت نہیں ہو گیا۔ ہائی پاور والی رائفل کی گولی اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی، جس سے اس کی کھوپڑی کا کچھ حصہ اڑ گیا تھا اور چہرہ بھی ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ مائک کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے، جب تک کہ اس نے خود کو ملامت نہ کی اور دوبارہ اپنے اعصاب پہ مکمل قابو پا لیا۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، اس نے خود سے کہا۔ میں نے ایک مسلح و خطرناک قاتل کو ہلاک کیا ہے جو ایف بی آئی کی انتہائی مطلوبہ فہرست میں شامل تھا۔ وہ مجھے مارنے والا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مائک نے اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچا۔ اسے یقیناً بنانا تھا کہ وہ کریڈٹ لے اور انعام کا دعوے دار کر سکے۔ وہ پھر سے ہیرو تھا۔ پولیس کو کال کرتا اور انتظار کرتا۔ اس نے اپنی جیبیں تھپتھپائیں، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنا فون گھر پہ چھوڑ دیا۔ بہرحال پولیس کو یہ جگہ بھی نہیں ملی، اس کے لیے مائک کو انہیں یہاں لانا پڑے گا۔ اس نے جلدی سے لاش کو ایک بڑے اکھڑے ہوئے بلوط کے پیچھے چھوڑے ہوئے سوراخ میں منتقل کیا، جو کہ سمندری طوفان کا ایک اور شکار تھا۔ اس نے مفرور کے جسم کو مٹی، پتوں اور شاخوں سے چھپا لیا، یہاں تک کہ وہ اس کی تربیت یافتہ آنکھوں سے بھی پوشیدہ تھا۔ اس نے اپنے ٹرومینک گیئر اور اسپائنر رائفل کو پکڑا اور اپنے پک اپ تک پہنچنے کی جتنی تیزی سے جھیل شاوانی کی طرف واپس جا سکتا تھا روانہ ہو گیا۔ وہ شاوانی ولیج پولیس اسٹیشن کے راستے میں تھا۔ مائک کو ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے پرانے فوجی ساتھیوں کو اپنے کارناموں کے بارے میں بتائے گا، اور اس کی ماں یقیناً وہ اپنے پرانے دنوں کی طرح دوبارہ اس پر فخر کرے گی۔ مائک سانگوبیونو بایونٹی ہٹر، غیر قانونیوں کا قاتل، امن امان کا محافظ، وہ پہلے ہی خوبصورت ایشیائی ٹی وی رپورٹر کے ساتھ اپنے انٹرویو کی مشق بھی کر چکا تھا۔ یہ ایک نئی شروعات ہوگی، شاید وہ اسے پولیس فورس میں شامل ہونے کے لیے بھی کہیں گے۔ یونیفارم اس پہ اچھی لگے گی، وہ جانتا تھا اب اسے مزید ڈراؤنے خواب نہیں صرف خواب آئیں گے۔ وہ پولیس اسٹیشن کے جتنا قریب پہنچا، اس کا موڈ اتنا ہی پرجوش ہو گیا۔ اس نے ریڈیو کا والیوم اور بھی بلند کیا۔ اس ریڈیو اسٹیشن پر کار کا کمرشل آ رہا تھا۔ وہ اگلے اسٹیشن پر چلا گیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن کی پارکنگ میں جگہ تلاش کر رہا تھا، ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مفرور جانی کی تلاش کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ اس نے پینسلوانیا کے گورنر جارج ونسو کو پہچان لیا، جو ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آخر کار حراست میں ہے۔ ہم نے اسے آج صبح 6 بجے اسٹروسبرگ کے جنوب میں ایک ویران شکاری کیمپ میں سوئے ہوئے پایا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے گرفتار کر لیں گے، اور ہم نے کر دکھایا۔ پوکونو اب ایک محفوظ جگہ ہے۔ مائک نے اپنا ریڈیو بند کر دیا، کھڑکیاں کھول دیں اور وہیں بیٹھا بت بنا رہا۔ اس کے خیال کی رو ماضی کی طرف بہنے لگی، اس کے کیمپ کو پھاڑتی ہوئی پہاڑی ہوائوں کی طرح، جو اس کے دھوپ میں جلے ہوئے گالوں کو نرم گوشت کو کاٹ رہی تھی، اور اس کے بوٹ دریائے ہیلمنڈ میں بے یار و مددگار تہر رہی تھیں۔ اطراف میں گونجتی کسی آواز سے وہ اچانک ہی چونکا، اور اس نے خود کو اپنی پک اپ میں پولیس پارکنگ میں موجود پایا۔ اس نے ادھر بدھر دیکھا، بلا شبہ ہر جگہ پولیس تھی۔ اس نے اپنی پک اپ پھر سے اسٹارٹ کر دی۔ وہ گھر آنے کے بعد سیدھا کچن میں آیا۔ جب آہٹ سن کے ماں نے لیونگ روم سے آواز لگائی، مائک کیا یہ تم ہو؟ اس نے اپنا سیکس پیک فریج سے نکالا اور لیونگ روم کے پرانے صوفے پہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ نیوز دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آخر کار اس پولیس والے کے قاتل کو پکڑ لیا۔ کیا تم نے سنا ہے؟ اسے سزائے موت ملے گی، دیکھنا وہ اسی کا حقدار ہے۔
مائک نے اپنی پہلی بیئر کھولی اور خوبصورت ایشین لڑکی، ہاں وہی وہ پھر کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہانی میں شامل کرنے کے لیے اب بھی کچھ باقی تھا۔ اب جبکہ مبینہ پولیس اہلکار جانی اوڈم کی تلاش ختم ہو چکی ہے، سرچ پارٹی کے رضاکاروں میں سے ایک کی تلاش ابھی شروع ہوئی ہے۔ ریٹائرڈ کارپورل جان گوونسی، جو کہ افغانستان کے سابقہ فوجی اور ریزرو فورس تھے، گزشتہ رات پوکونو جنگل سے واپس آنے میں ناکام رہے۔ جان گوونسی کا تب سے کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ رپورٹر نے سنسنی پیدا کرنے کے لیے مختصر سے توقف کیا اور پھر اپنی خوبصورت چہرے پہ سنگین تاثرات لیے اور براہ راست کیمرے کی آنکھ میں دیکھا۔ کیا جان گوونسی پولیس کے قاتل جانی اوڈم کا آخری شکار تھا؟ مائک نے اس رپورٹر سے اپنی ماں سے اور خود سے بھی نظریں چراتے ہوئے اپنی اگلی بیئر کھول لی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔